ہمارے ایک دوست میری بھانجی کے لیے بچی کے کپڑے ہوتے ہیں نا، شلوار قمیض، مکہ سے گفٹ کے طور پہ لا رہے تھے. جب لائے ہیں تو سلیو لیس کپڑے اور شلوار بھی نہیں تھی، وہ جو کیا ہوتی ہیں پینٹیاں جو چپکی ہوئی ہوتی ہیں نا. ہم نے کہا یار آپ یہ گفٹ ہماری بھانجی کے لیے یہ کیسا گفٹ لے کر آئے؟ یہ کپڑے تو ہم بچیوں کو نہیں پہناتے. کہتے ہیں پورے مکہ میں مجھے کوئی ڈھنگ کے کپڑے بولو نہیں ملے. یہ مکہ کا حال ہے. لڑکیوں کے کپڑے مکہ مدینہ میں بھی پوری آستینوں والے نہیں مل رہے، اور شلواریں نہیں مل رہی، ٹائٹس مل رہی ہیں. انہوں نے نعرے لگائے، غلط کیا. ہم بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. جب بچی بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ایک عذر ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی، کہہ سکتے ہو آپ. اول تو یہ بات بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کھلاتے آپ ہو، گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر گھر سے باہر کر دو اس کو. لیکن بہت عذر ہوتا ہے انسان کے پاس. لیکن جب وہ چھوٹی ہے تو کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولو، آپ کے کنٹرول میں. اس میں آپ کا عذر نہیں چلے گا. اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے، دیندار گھرانوں کو دیکھا ہے، بچیوں کے پورے لباس ہی نہیں پہناتے. دلیل دو تو کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے. بھائی لڑکا ہے، اس کو چڈی پہنا کے کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اس پہ ابھی پردہ فرض تھوڑی ہوا ہے لڑکے پہ. اور خود بھی پورے کپڑے پہن کے کیوں آتے ہو؟ پردہ جو فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ایک لنگی باندھ کے مسجد میں آ جایا کرو. اگر میں آپ سے کہوں بھائی کرتا کہاں ہے، شلوار کہاں ہے، یا پینٹ شرٹ کہاں ہے، آپ کہو کہ مفتی صاحب آپ ہی سے مسئلہ سنا ہے کہ مرد پہ پوری باڈی چھپانا فرض نہیں ہے، تو یہ دلیل چلے گی؟ بھائی فرض نہیں ہے کا مطلب یہ تھوڑی کہ حرام ہے. پراپر ڈریس تو یہی ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتا ہے. تو جب مرد کا پراپر ڈریس یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو وہ ڈریسنگ کرتا ہے، تو عورت کی ڈریسنگ کی ویلیو مرد سے زیادہ ہے. آپ اس کو پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا رہے؟ ہر گھر میں بچیوں کے آپ ڈریس دیکھیں. چلو بہت چھوٹی بچی ہے، 4-5 سال کی ہے، چلتا ہے. جب تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہو گئی، سمجھدار ہونا شروع ہو گئی، اب تو پراپر ڈریس پہناؤ اس کو. نہیں پہناتے. اور میں نے جو حالات کا تجزیہ یہی ہے کہ 2-4 اسٹیکر چپکا دیے اس کے. اب اگر آپ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا لے کر آئی ہو، تو کیا ہو گیا؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آدمی چاہتا ہے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. میں صبح تھکا ہوا آتا ہوں، گھر میں چک چک پخ پخ، تو چھوڑو یار، چھڑو پرے جان دو. اور سناؤ بیگم، سب سیٹ چل رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آج؟ اور سناؤ. مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100% یہ ہو رہا ہے. فضیلت ہے، اس کو بھی آپ کو قائل ہونا پڑے گا. کسی کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ کرو. فقہا جو اسلام جانتے ہیں وہ بہت سمجھے ہیں. وہ فرماتے ہیں بالرجال من الغیرۃ ما لیس بالنساء. مرد میں اپنی بیٹی کے بارے میں جو غیرت ہوتی ہے وہ ماں میں نہیں ہوتی. آپ اپنی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہنائیں گے، ادھورے کپڑے پہنائیں گے، تو ماں کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ آپ کو آنا چاہیے. آپ مرد ہیں، آپ مردوں کی شرارتیں سمجھتے ہیں، آپ غیرت کا مطلب اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ گھر میں کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہو بھائی؟ لبرل عورتیں ہی پتہ ہے کیا کہتی ہیں، ہم کیوں مانے مرد کی، شوہر کی مانے کیوں ہم؟ ایک مناظرہ سنا دیتا ہوں، وہ بھی میرے سامنے آیا. کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات چل رہی ہے، کیونکہ میرے پاس کیس آیا تھا. تو میں نے ان کو جو سمجھایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کی کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گا. کھوپڑی کہنا صحیح نہیں، لیکن شریف لگا دو تو پھر
مرد کے کندھوں سے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی تو غلامی بھی تو ہماری ختم ہوگی نا. یعنی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, بھائی عورتیں جاب کریں, وہ کمائیں اپنا, تاکہ مردوں کی جو غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس غلامی سے ہم کیا نکل جائیں, آزاد ہو جائیں. حالانکہ یہ غلامی نہیں ہے, ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز. آپ جب جاب کرو گی تو اس باس کی بھی تو غلام بنو گی آپ, وہ کوئی کمپنی کا باپ تھوڑی بنا دے گا آپ کو. وہاں پہ وہاں آپ جس ٹائم آپ نے جاب کرنی ہے اس ٹائم آپ باس کی مرضی کے خلاف چل کے تو دکھاؤ. آپ باس جو آپ کا کچھ نہیں لگتا اس کی غلامی آزادی ہے, اور یہ آپ کا مکھنچو میاں جس سے آپ کی اولاد ہو رہی ہے, جس کی رضا میں جنت ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ماں اس کی ساس بن گئی, اس کی بہنیں آپ کی نندے بن گئی, آپ کے بھائی اس کے بردر ان لا بن گئے, جو ایک رشتہ وجود میں آ گیا. آپ کی بہو اس کی بھی بہو ہوگی, آپ کا داماد اس کا بھی داماد ہوگا. اس کا ماتحت ہونا غلامی ہے. اور جو جاب کر کے کمپنیوں میں باس کی غلامی ہو رہی ہے, کمپنیوں کی غلامی ہو رہی ہے, اور وہ خدا کی قسم اس سے بڑی غلامی ہو رہی ہے, وہاں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ شوہر آپ کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لیتا ہے, اور آپ کو وہ سہولتیں دے رہا جو کمپنی نہیں دیتی. اور کمپنی بہت سے ایسے فائدے آپ کو نہیں پہنچا سکتی جو شوہر پہنچا رہا ہے. جو ایک سیکشل ڈیزائرز ہیں جو ہر عورت میں ہوتی ہیں, وہ کمپنی تھوڑی پوری کرے گی. اس کے لیے اللہ نے آپ کے اس مکھنچو کو پیدا کیا ہے جو آپ کو زنا سے بچا رہا ہے, روڈوں پہ دھکے کھانے سے بچا رہا ہے, مردوں کی ہوس کی نگاہوں سے بچا رہا ہے آپ کو. وہ ایک مرد کی ماتحتی پسند نہیں ہے, اس کی اطاعت عورت کو پسند نہیں ہے, اور آزادی میں درجنوں کی غلام بن جائے, درجنوں لوگ اس کو تاڑیں, درجنوں اس پہ گندی نگاہیں ڈالیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائے. وہ یہ بے شرمی کی زندگی آج عورت کو پسند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی عورت پہ غلط نگاہیں نہیں ڈالتا, اس کا مطلب آپ مریخ پہ رہتے ہیں, آپ اس زمین پہ نہیں رہتے. یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہاں گورے بد نظری نہیں کرتے, ٹھیک ہے نہیں کرتے, لیکن وہ آگے کا کام کرتے ہیں. پھر وہ بد نظری ان کے یہاں چھوٹی چیز ہے. میں کنٹری کا نام نہیں لیتا, ہمارے ایک رشتے دار نے بتایا کہ میں نے یورپ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھی, ذہنی توازن کھو چکی تھی. کہہ رہے میں نے تفتیش کی, پتہ چلا کہ اس کا اتنا ریپ ہوا ہے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. ان کے ہاں یہ خبریں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی خبر ہوگی وہ اخباروں کی زینت, ہمارے اپنے چینل اس کو اخباروں کی زینت بناتے ہیں. کی بیوی بھی ہے, اس کے اماں کی بہو بھی ہے, اس کے ابا کی بہو بھی ہے, اس کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, اس کے خاندان کا فرد ہے. خاندان کے فرد سے تعلق ختم کرنا آسان نہیں ہوتا ہوا ہے, بہت مشکل ہے, بات سمجھانا بہت مشکل ہے. اور میں ان لبرل خواتین سے کہتا ہوں, اگر میری تقریریں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولوی تو تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی جوانی اپنی ڈھلکنے دو, پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ آپ کا باس اور آپ کے جو امپلائیز اور کلیگ ہیں یہ کیسے کھیلیں گے آپ کے ساتھ. نہیں آ رہی بات, تھوڑی سی جوانی ڈھلکنے دو آپ, پھر دیکھو آپ کے ساتھ فطرت انتقام کیسے لیتی ہے. آپ نے فطرت سے بغاوت کی ہے نا, آپ ذرا اپنی جوانی ڈھلکے گی, پھر دیکھو پھر کوئی آپ کو لفٹ بولو نہیں کرائے گا. جاؤ اولڈ ہوم میں, جا اولڈ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں نا, ان میں وہی بڈھیاں ہیں جو جوانی میں ڈانسر تھیں.